محمد عظیم صاحب کو ہارٹ مرکز بیان. یہ نہیں کہ صرف جمعہ میں محلے میں جو بیان ہوتا ہے، تعلیم ہوتا ہے، جو بھی اس میں بیٹھا کر کچھ سمجھیا نہیں سمجھے، اللہ کی محبت تو مل جائے. والمتزاورین فیہا، میری محبت وہاں جائے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے کی ملاقات، دوسرے کے دروازوں پر جاتا ہے. والمتبازلین فیہا، جو میرے وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے. تو ایسے مجموعوں میں بیٹھنا بڑی خیر کی بات ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں. مولانا احمد صاحب فرماتے اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں ہے، اٹھائے جائے. ہم شکر کریں اللہ ہمیں لے کے آئے، اللہ کی توفیق سے آئے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم يومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وفي رواية والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة لهم أجر 50 صديقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بھائیوں، ہم خوش ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے زمانے میں نبیوں والا کام شروع کر دیا. کس کا کام ہے؟ سارے دنیا کے وزیر اعظم جمع ہو جائے، آپ سے پوچھتا ہوں ایک نبی کے درجے کو پہنچ سکتا؟ سارے دنیا کے کاموں کو جمع کر کے نبی کے کام کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کام سارے نبیوں پہ سردار الانبیاء کا کام. یہ کام کہ اس کام کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے. اس امت کی خوش قسمتی، اللہ نے پوری امت کو یہ کام دے دیا. ہم پیغمبر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ذمے قرآن میں، یہ رائے والوں نے ہمارے ذمے نہیں لگایا، قرآن نے ہمارے ذمے میں لگایا. تفسیر مظہری میں ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اس آیت کے صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں، جو نبی کا فکر تھا 100% صحابہ. پھر تابعین میں سے اکثر، اس میں سارے نہیں تھے تابعین، ان میں سے اکثر نبی کے رنگ میں تھے. پھر تبع تابعین میں توڑے. یہ 3 صدیوں تک یہ کام چلا. پھر نبوت کا نور مدم پڑ گیا، ولایت کا ظہور. نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ ولی کی مثال کنویں کی سے ہے. ولی کی مثال کنویں کے پاس ضرورت مند آتا ہے، کنواں کسی کے پاس جاتا نہیں ہے. اور نبی نے بخاری شریف میں اپنا مثال کنویں کا نہیں دیا. مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل غیث. بارش کا دیا. بارش ہر جگہ خود جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس پر بھی برستا ہے. اور یقین کرو بارش کے ساتھ پانی کے سارے ذرائع بارش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر بارشیں نہ ہو تو کنویں خشک ہو جائیں گے، چشمے خشک ہو جائیں گے، نہریں خشک. نبی والا کام نہ ہو تو دین کے سارے شعبے خشک ہو جائیں گے. یہ حقیقت ہے. نبی والا کام ہو تو دین کے سارے شعبوں کو پانی ملے گا. ابھی رائے کے اہتمام
سے بہت پیاری بات توجہ سے سن. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ ہر چیز کی جو جاندار ہے زیرو ہے ہر چیز کی حیات پانی کے ساتھ. قرآن کہتا ہے پانی نہ ہو تو سارے جاندار مر جائیں گے. ہر چیز کی زندگی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس طرح جس طرح پانی جانداروں کی ذریعے دین کے لیے دعوت والا کام پانی ہے. دین کے لیے دعوت والا کام اگر دعوت والا کام نہ ہو, جیسے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سارے جاندار مر جائیں گے. دعوت کا کام نہ ہو, یہ جو دین ہے یہ دن بہ دن ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا. جن علاقوں میں رہ گیا ہے وہاں اللہ کا نام لینا مشکل ہے. جاؤ جہاں امام بخاری نے بخاری جیسے دین کے مرکز تھے وہاں آپ دیکھو کہ آپ سمجھے گی نہیں. میں گیا ہوں بخارا میں, آپ سمجھو گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. کولمبیا میں گئے تھے, کولمبیا ملک میں, یہاں سے بہت دور ہے, جنوبی امریکہ ہے. یقین کرو میرے ساتھی موجود ہیں وہاں. ایک پاس شہر تھا, اس میں امام تھا عمر فلسطین کا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے چرچوں میں گیا ہوں, گرجوں میں. یہ جو عیسائی ہے وہاں عیسائی ملک, مسلمان بہت تھوڑے. ان کے چرچوں میں محرابیں ہیں اور وضو کی جگہ ہے. معلوم ہوتا ہے کئی سو سال پہلے یہ مسلمان تھے, محنت نہ کرنے کی وجہ سے سارے عیسائی بنے. محنت نہ کرنے کی وجہ سے لبنان کے لوگ گئے دین کو چھوڑ کر کے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ کی 42 مرد عورت مسلمان جماعت کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں, ہر جماعت کے ساتھ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر باہر اللہ تھا, ان کی اسپینڈ 500 کی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے, وہ درجی ایک کو تو مسلمان کر کیا آسانی سے مسلمان. تو میرے پیارے بھائی یہ دعوت والا کام اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے. اللہ نہ قدری سے بچائے, ہم سے نہ قدری ہو رہی ہے. ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے, وہ کہتے ہیں تبلیغ میں گناہ کبیرہ کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے, نہ قدری والا نہیں چل سکتا. اور اس کام کا مقصد کیا ہے؟ یہ کام ہم کیا, یہ اللہ کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ یہ کام انسانوں کی زندگی میں دین آنے کے لیے, جیسے میں نے کہا پانی ہے, انسانوں کی زندگی میں دین آنے کے لیے دعوت کا کام جیسے کھیت کے لیے پانی ہے, یہی حیثیت ہے. اور اس میں سب سے پہلے اس دعوت کے کام میں ایمان کا بننا ہے. ہمارے پوری دنیا کے اس دور میں تیسرے نمبر پر امیر تھے حضرت جی امام الحسن صاحب. کون؟ اس کا ایک جملہ ہے دل پر لکھنے کے قابل ہے. یقین کرو یہ پکی بات ہے, یہ اپنی طرف سے نہیں, قرآن حدیث سے. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا بہت راستے نہیں ہے کہ اس مسجد سے یہاں بھی نہیں کر سکتا ہے, وہ نہیں, سارے بند ہے, ایک ہی راستہ ہے. دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایمان قوی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور ایمان محنت سے قوی ہوتا ہے. ذریعہ کیا ہے؟ محنت ہے. محنت میں دو چیزیں ہیں, ایک دعوت, ایک نقل و حرکت. دعوت بھی مولانا احمد صاحب 2004 میں ہم زمبابوے سے آ گئے. زمبابوے ملک سے 7 مہینے لگا کر وہاں بھی عرب وہ افریقن مسلمان مرتد ہو گئے ہیں. ابھی بھی ان کی قبیلوں کا نام توکل شریف صدیق زمبابوے. جب ان سے پوچھے تو مسلمان ہے کہ خنزیر کا گوشت بھی نہیں کرتا ہے, غیروں کے ساتھ نہیں, کچھ اسلامی ختنہ بھی کرتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عیسائی تو ختنہ نہیں کرتے تو وہ تم کرتے ہو, وہ باپ دادا سے کچھ روایتی طور اسلام کی چیزیں ابھی تک ان میں موجود ہے. تو زمبابوے سے ہم آئے, کراچی مکی مسجد میں تھے, کراچی کے مرکز میں تھے. عصر کے بعد مولانا احمد صاحب اور پور والے کے ساتھ بیٹھے. اس نے کہا میں
چلتے ہوئے عرب علماء کے ساتھ میں نے تبلیغ کے بات کی. اس نے کہا یہ تبلیغ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں, بیانات کرتے ہیں. میں نے ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی, کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں یہ کچھ حصہ چھوڑ دیا کیوں. پھر میں نے دوبارہ کہا کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہونے کی طرح بلاتے ہو برائی سے روکو. جب میں نے تیسری مرتبہ بولو یا شیخ انت تدرک فی شیئا, تو یہ آیت پورا نہیں پڑھتا ہے, پورا آیت اس میں ایک جملہ چھوڑتا ہے, وہ کیا ہے اخرجت للناس. میں نے کہا جب تم کہتے ہیں کہ خروج کی ضرورت نہیں ہے تو اخرجت قرآن سے بھی نکالو, قرآن سے بھی. خروج کے بغیر میرے پیارے بھائی, چاہے آپ جتنی بھی عقل مند ہو, آپ نے قرآن حدیث پڑھا ہے, خروج کے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا. خروج کے بغیر. اور خروج کے بارے میں مولانا یوسف رحمہ اللہ کا ہمارے تو دل میں ایسے ہے کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ عام آدمی نہیں ہے. جن پر اللہ نے قرآن حدیث جو بولا تھا, قرآن حدیث کی روشنی, وہ فرماتے ہیں سارا دین جذبات پر دیا گیا. سارا دین اگر جذبات مردہ ہو تو دین بازی پتھر ہے. آج امت کو جیسے بوڑھے آدمی سے کہو یہ 5 من کا پتھر وہاں باہر لے جاؤ, وہ ہاتھ بھی نہیں لگا ہے. مجھے دیکھو میں تو 5 کلو چیز نہیں اترتی, یہ مجھے 5 من کا کہتے ہیں. اگر جذبات مردہ ہو تو دین بازی پتھر ہے. آج مسلمان کو دین پر چلنا ایسا ہی مشکل نظر آتا ہے جذبات میں. اگر جذبات بن گئے تو دین ایک پھول ہے, دین جو آسانی سے اٹھایا جاتا ہے. پھول تو 90 سال کا بوڑھا بھی اٹھائے گا. جب پھول کو یہ بوڑھا بھی کہتا ہے میں بھی پھول کو تو اٹھا سکتا ہوں. تو یہ بہت قیمتی ہے. ابھی پوری امت کے جذبات کیسے بن جائے کہ امت کو دین پر چلنا آسان. اس کے لیے سبب جو ہے پھیرنا, اس کے لیے سبب جو ہے کیا ہے, پھیرنا ہے. کتنوں کو, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہے. پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر یہ جذبات, یہ مجمع جو ہزاروں جماعیں بغیر اعلانوں کے, بغیر وہ اشتہاراتوں کے, یہ پھیرنے کی بات ہے. ابھی تو پھیرنے کی وجہ سے آپ کے مجمع میں مدینہ کے لوگ, ابھی نماز بھی مدینے والے نے پڑھائی, اقامت بھی مدینے, ان کو دیکھنا بھی ثواب. ہمارا تو دل کہتا ہے کہ ان کے ماں تو کچھ مہنبی کے علاقے کے لوگ آئے, عراق کے لوگ موجود ہیں, افریقہ کے ملکوں, کئی ملکوں کے لوگ یہی کوارٹ میں موجود ہیں. یہ پھرنے کی برکت ہے. تو میرے بھائی اس سے یہ دعوت کی اصل مقصد بنیادی سبب ایمان بننا ہے. جیسے میں نے حضرت جی کی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں, دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کا بھی ہو جائے. اور ایمان دعوت والی محنت سے کرے. ایمان ایسی دولت ہے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے, یہ دلوں سے گم کیا نکالے, تو قرآن حدیث کے مقابلے میں ہم ساری چیزوں کو بھول جائیں. جب اللہ کہتا ہے, اللہ کا رسول کہتا ہے, لوگوں کو کیا, لوگوں کے پیچھے کیوں جائے, اپنے عقل پر کیوں چلا جائے. جب قرآن کہتا ہے ایمان سے تمہارے سارے پریشانی ختم, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ بھی کسی کی خبر نہیں, خدا پاک کی قسم یہ قرآن ہے. جو لوگ ایمان والے ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان میں ملاوٹ نہ ہو, حرام, مشتبہ, شرک یا پاک ایمان ہو, ایسے لوگوں کے لیے ہر جگہ امن ہے. قرآن کہتے ہیں اولئک لهم الامن. علماء جانتے ہیں ابو جان کو ضرور کو پہلے لائے, یعنی اس کے بغیر کہاں بھی نہیں ملے گی امن. اس کے بغیر چاہے جتنا بھی وہ کوشش کریں گے امن نہیں لا سکتے. قرآن اگر اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا, وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے کہ اس طریقے سے بھی امن آ سکتا ہے. قرآن آتا ہے کہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ صحیح راستے پر رہا ہے. لوگ لگے ہیں دنیا میں امن لاتے ہیں, ایمان کے بغیر کبھی امن نہیں ہے. اور دوسرا آیت میں اِنَّا لَنُنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے نبیوں کی
बनाओ जैसे नबियों की मदद हो गई। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेला अल्लाह ने गुलजार बनाया, तुम्हारे लिए भी गुलजार बना सकता। अभी तो थोड़ा मेहनत है। मैं गया था अरबों के साथ, वो भी मेरे साथ मदीने मुनव्वरे के अरब थे। शेख सईद, शेख मतर, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले बड़ग्राम में। वहाँ से वापस आ रहे थे बटाबाद मरकज में, रात आई तो पता चला वहाँ रायगढ़ के एक जुर्ग है बेलाल साहब, आप लोगों ने नहीं देखा, ये जवान ने बहुत पहले गुजरे, जिसने आग की कढ़ाई में हाथ डाला। तो वो ताइफ का एक जानता था, 2 मदीने के थे, एक ताइफ का था, लंबे कद का था, बिल्कुल जवान, 25 साल का उम्र। उसको पता चला ये वही बिलाल साहब है जिसने आग में हाथ डाला था और आग ने उस पर असर नहीं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुझे हाथ से पकड़ करके ये हमें मुझे ये वाकया सुनाया कि कैसे उसने किया था। मैंने उसको बिलाल साहब के पास ले गया कि ये जो अरब ये बात करता है। बिलाल साहब ने कहा वो खुद के बुजुर्ग उसको मना करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यकीन करो, उस ताइफ के जवान ने कहा कि मैंने ताइफ में इस किस्से को, सिर्फ इस किस्से को सुनकर 4 महीने के लिए निकला कि इस दौर में भी ऐसे लोग हैं, इस दौर में भी ऐसे लोग हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे उन पर आग ने असर नहीं करती। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के घर में झूठ नहीं बोलता है। इन कानों ने भी बिलाल साहब के जुबान से सुना कि मैं गश्त कर रहा था लाहौर में, जो पिकौड़े बनाता है वो तेल उबलता है, उससे मैंने बात की कि भाई ये आग अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकता है जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं। वो कम कहीं सुना नहीं था, उसने कहा ये नहीं मानता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे आपने नहीं किया। मैंने कहा मान लो, वो कहता है नहीं मानता। मैंने कहा मान लो, मेरे दिल में जज्बा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिल की कढ़ाई में अपना हाथ डाला। यकीन करो इतना भी तकलीफ हुआ जैसे चींटी काटता, फिर भी वो बदबख्त वो कढ़ाई से उठा नहीं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तान पर। मेरे प्यारे भाई, तकरीर करना नहीं है कि अच्छा तकरीर है, खुदा पाक की कसम आज अभी सारी दुनिया परेशान है और ये परेशानियां थोड़ी आ गई। नबी की बात बिल्कुल झूठ है नहीं, आगे ऐसे परेशानियां आने वाली है। कल एक हदीस देखी कि या आज के लोग कब्रों पर गुजरेंगे और तमन्ना करेंगे काश इन कब्र के अंदर मैं होता, परेशानियों की वजह से। इससे पहले कुछ कर लो, इससे पहले कुछ अब मेहनत कर लो ईमान बचाने की, ईमान बनाने की। ईमान से सारी चीजें वाबस्ता है। ईमान बढ़ेगा तो नेक अमल करना आसान है, हराम से बचना आसान है, फराज पर खड़ा होना, फराज तो छोड़ो मुस्तहबात पर खड़ा होना। ईमान, बुखारी में हदीस है, एक आदमी ने दूसरे से ईमान की निशानी किया है, दूसरी से जमीन खरीदी, उसमें सोने का गड़ा बरामद हुआ। तो खरीदने वाले ने वो सोना लेकर के बेचने वाले के पास गया, मैंने जमीन खरीदा है, ये तो सोना तो नहीं है। आप अपने बारे में सोचा, अगर हमें ये गड़ा मिलता सोने का तो हम क्या करें। ईमान है, डरता है आखिरत से। बेचने वाला कहे भाई ये तो आपकी किस्मत है, मैंने तो इसमें नहीं गाड़ा है। वो कहते नहीं, मुकदमा काजी के पास जाता है, एक कहता है ये सोना मेरा नहीं है, दूसरा कहता है इस पर मुकदमा है। काजी होशियार आदमी था, उसने कहा तुम्हारी औलाद है, एक ने कहा कि मेरी बेटी है, उसने ऐसे शादी करा, इस सोने को उस पर लगा। ईमान जब होता है तो वो सोने को भी कबूल नहीं करता। समझ में आ गई? और जितने लड़ाइयाँ है ये गलत यकीन के, खुदा पाक की कसम आप मेरे बात को जज्बा न समझे, जितने परेशानियां और लड़ाइयाँ है ये गलत यकीन की वजह से कि दिल में ये कल की मिट्टी है कि माल से जिंदगी बनती, और लाखों वाकयात है कि माल की वजह से लोगों की जिंदगी बिगड़ गई। कोई दुश्मन नहीं है माल की वजह से मारता है, कि इनके पास माल पर आपस में लड़ते हैं, भाई आपस में लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ते हैं। समझ में आती? और अब्दुल वहाब से की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। ये आप यकीन करो, मैं ये तहज्जुद में ये 3 दुआएं मांगता
میرے دل سے دنیا کی محبت نکال. دنیا ہونے کے محبت حب و شیء یعطی و یصل. یا اللہ میرے دل سے دنیا کی. دوسرا یہ اللہ حرام سے بچائے. حرام جب پیٹ میں چلا جاتا ہے, پیٹرول میں کچرا آتا ہے, پھر وہ گاڑی نہیں چلتی ہے. آدمی چاہے گا دین پر چلنا, لیکن حرام آئے گا تو بالکل نہیں چل سکتا. میرے سب بھائیوں سے درخواست ہے, خدا پاک کی قسم جو مقدر میں ملے گا, لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. صحیح حدیث ہے, قیامت میں ایک آدمی اتنے نیک عمل لائے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دو وہ نیک عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ پہاڑ کے نیچے دب جائے گا, لیکن پھر بھی دوزخ میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ نمازی نہیں تھے؟ فرمایا نمازی بھی تھے, روزہ دار بھی, تہجد, لیکن جب مال ان کے سامنے آیا تھا حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. اپنے اولاد کو برباد نہ کرو. صحابہ کی عورتیں لکھا ہے جب آدمی باہر مزدوری کے لیے جاتا تھا روتی تھی, خدا کے لیے حرام نہ لاؤ, حلال لاؤ, ہمیں بھی برباد کرو. جو مقدر میں وہ تو ملتا ہے. اللہ نے اس رزق کی ذمہ داری کی ہے, یہ تو امتحان ہے. رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے موت, بلکہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ موت سے بھی زیادہ, کیونکہ حدیث میں ہے وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. نبی کی بات, ایک انسان کو کبھی موت آ نہیں سکتی جب تک اس کا لکھا ہوا, تو موت بعد میں آئے گا, رزق پہلا پہنچے گا, رزق پہلا پہنچے گا. یہ ہماری بیماری ہے, اللہ پر اعتماد نہیں. اور دوسری ایک حدیث تو لمبی ہے, اس کا ایک ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری, رزق کی ذمہ داری کس نے دی؟ یقین کرو اللہ نے. اللہ ہمارا یقین بنیاد یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول پر ایسے یقین ہو کہ ساری دنیا جو غلط کہہ رہی ہے, اللہ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے, اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے سچ ہے. اس کی پیچھے آتی چلے, آنکھیں بند کر کے چلے, سوچے نا کہ کیسے ہوگا, عقل نہ چلاؤ, جب اللہ نے فرمایا ہے تو ہوگا. صحابی کو اطلاع ہے ابو دردہ رسموں بیٹے کہ تمہارا گھر جل گیا. وہ کہتا میرا گھر نہیں جل سکتا ہے. اب عمر پر پوری اجتماع میں فرماتے ہیں. دوسرا آدمی آیا کہ تمہارا گھر جل گیا, نہیں جل سکتا ہے. تیسرا آیا, چوتھا آیا, ابھی میرے پیچھے اطلاع ہے تمہارا گھر جل گیا, بیان چھوڑ کر کے بات کریں. صحابی کو بالکل اثر نہیں ہوتا ہے, اور صحابی کو صحابی پیغام پہنچاتا ہے, عام آدمی نہیں. ایک آدمی, چار آدمی آئے کہ تمہارا, پانچ آیا کہ سارا محلہ جل گیا, تمہارا گھر بچ گیا. لوگ حیران کہ بغیر دیکھے چار آدمی ان کو جھٹلایا, اور بعد اس نے کہا اگر چار کی تصدیق کرتا تو میں نبی کو جھوٹا ثابت کرتا. نبی نے فرمایا جو صبح کو یہ دعا پڑھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ, لمبی دعا, یہ تو میں نے صبح کو پڑھا ہے تو میرا گھر کیسے چل سکتا. نبی کی بات پر وانا عند ظن عبدی, اللہ پاک انسان کے ساتھ یقین کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے. اگر یقین نہ ہو, مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمایا ہے اگر آدمی یقین کے بغیر 3 نقصانات ہوں گے. ایک عمل قبول نہیں ہوگی, ایک عمل, دوسرا عمل پر استقامت نہیں ملے گی, جب دن کرے گا چھوڑے گا جب یقین نہ ہو. تیسرا عمل پر ثمرہ مرتب نہیں ہوگا. عمل پر ثمرہ کیا ہے جیسے کہ جو منقرہ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا وکان ابن مسعود یامر بنادی اقران. یہ آدمی سورہ واقعہ پڑھے گا لیکن اس کا فکر دور جب اس کا یقین نہ ہو. اس کا یقین کے بغیر سب سے انبیاء. مفتی زین العابدین صاحب باڑہ میں اجتماع ہوا, یہ پشاور کے ساتھ بڑا اجتماع تھا, تو اس میں فرمایا صحابہ جیسے شاگرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد, اس کلمے کو زبان سے دل میں اتارنے کے لیے 13 سال لگے. کتنے سال؟ ہم 4 مہینے نہیں دیتے. تو ہمارا کیسے ایمان یقین میں ترقی آئی. ایمان عمر پر پوری فرماتے تھے ایک ہے ایمان کو بنانا,
ایک ہی ایمان کو پکانا، ایک ہی ایمان کو بچانا، ایک ہی ایمان کو پھیلانا، چار باتیں ہیں۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے، ایمان بنتا ہے دعوت سے، اور پکتا ہے قربانی سے۔ جیسے پکی اینٹ ہوتا ہے اس پر بارش کا اثر نہیں ہوتا ہے، کچی اینٹ، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں دیہاتی آدمی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں جب میں چھوٹا تھا اسکول پڑھتا تھا 7 مسجد تھی، اس مسجدوں سے بستی کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ یقین کرو ہمارے گھر میں صرف ایک گھر میں پکی اینٹ کی تھی، باقی سارے کچے دیواریں تھے۔ ابھی خدا کی قسم مشکل سے کسی ایک دیوار کو بھی کچا نہیں پاؤ گے۔ لوگ گھر سے لیتے ہیں لیکن گھر پکا بناتے ہیں کہ روزانہ اس کی لپائی اور یہ وہ نہیں کر سکتے۔ میں دوسروں یا میں خود یہ کہنا نہیں چاہے 15-20 ایک بات سورا چھپک رہا تھا، وہ جگہ نہیں تھی، مکان چارپائی ڈالنے کی، ساری رات جاگتا رہا، یا بھی نہیں۔ پھر میں نے وہ قرضہ دیا، اللہ نے وہ کی سزا وہ ختم کر دیا ایسے دن، لیکن میں نے کہا یہ روزانہ یہ کون مصیبت ہوتا ہے، یہ مکان تو بن گئے لیکن ایمان کچا ہے، اس کا حکم صحابہ کے مکان کچے تھے۔ یا اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یا اللہ ہم کیا کریں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس کمرے میں داخل ہوا، نہ حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے میں جس میں عائشہ کے ساتھ زندگی گزاری، چھت اتنا نیچے تھا کہ میرا سر اس چھت کے ساتھ ہے، نبی نے اسے زندگی گزاری، وہ بھی گزری۔ جو ہمیں سب سے ضرورت ہے ایمان کی، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان تو ہے لیکن ایمان لے آؤ۔ 1000 روپے آدمی کی جیب میں ہے، قسم کہے کہ میں پیسے والا ہوں، قسم اس کا جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، لیکن 1000 روپے پر تو ایک وقت کی سبزی میں مشکل ہو جائے گی۔ 1000 روپے پر موٹر ملتا ہے، گھر بنتا ہے، شادی ہوتی ہے، فریج ملتا ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ دکان کو بڑھانے کی فکر ہے، ایمان کو بڑھانے۔ ابھی رائے نہیں تمام یہی کہ میں ماشاءاللہ جوتی داری ہے، میرے پیارے اس پر مطمئن ہوں، خدا پاک کی قسم یہ جتنے پریشانیاں ہیں یہ دین کی کمی کی وجہ سے، دین کی کمی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنے بھی پریشانیاں آتے ہیں دین کی کمی کی وجہ سے۔ ایمان بنتا ہے دعوت سے اور پکتا ہے قربانی کیا ہے، اپنی ضرورتوں، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا ہے، اس کام کے تقاضوں، یہ قربانی۔ یہ کہ ان کو برابر کر کے نکلو گے، اس پر ثواب ملے گا لیکن ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان تب ملے گا کہ ساری چیزوں کا ایسا چھوڑ کر کے نکلو گے، اللہ کا حکم۔ صحابہ نے چھوڑا، مولانا احسان صاحب فرماتے تھے تبوک میں تیار فصل کو چھوڑا، اللہ نے مدینہ کے گجروں میں ایسے برکت ڈالی کہ قیامت تک ختم نہیں ہوتے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا، عبد الرحمن ابن مہدی ترمذی میں محدث ہے، واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ، جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ، گارنٹی ہے۔ ایمان کو بنانا، ایمان کو پکانا قربانی سے، اور ایمان بچانا ماحول سے، مسجدوں کے ماحول میں وقت دینا۔ میرے پیارے بھائی، جتنے میرے پیارے بھائی ہیں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب تک باہر نہیں نکل سکتے یہ مسجدوں میں روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے دیا کرو، 24 گھنٹے میں سنم ہے، اگر یہ نہیں دیتا ہے ہم تبلیغ میں فیل ہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، صحابہ سے کہتے ہیں انتم فی زمان من ترک منکم 10 ما امر به ہلاکا، تم ایسے زمانے میں ہے کہ 10 میں سے 9 ایسے کرو گے، ایک بھی چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یاتی زمان من عمل فی 10 ما امر به نجا، پھر آخر زمانہ آئے گا 9 سے چھوڑ کر 10 بھی کرے گا ان کو نجات۔ آج تو یہ فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ میں روزانہ اپنے مسجد میں تبلیغ کے لیے وقت ہے، ہاتھ تو کھڑا کریں نئے سے نئے بھائی، اللہ کے گھر میں پھر دینا بھی ہے کہ ہم اپنے مسجدوں میں روزانہ تبلیغ ملاقاتیں کریں۔ ایک ملاقات پر جنت میں بالکل جنت کا کوٹھی، روزانہ جنت کی کوٹیاں بنا۔ اذا عاد المسلم اخاه وزاره نادى مناد من السماء طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزل۔ جب ایک مسلمان بیمار پرسی یا ملاقات کے لیے چلا، ایک رشتہ کہتا ہے تمہارا جانا مبارک ہو، تم جنت
बहुत मेरे मालूमात के मुताबिक शायद ये मैं गलत हूँ लेकिन अपने कि जब ये जिंदा था पाकिस्तान में इस दर्जे का आलिम नहीं था यूसुफ बनौरी, वो लिखते हैं इस वक्त मुसलमान का या आखिरत पर ईमान है ना, या अगर है तो न होने के बराबर, ईमान न होने। जैसे मैंने कहा एक आदमी के साथ 1000 रुपए है, वो कहते हैं कि मैं रुपये वाला हूँ, ये रुपये वाला है तो सही, लेकिन इसको पैसे की आदत है। हाँ, इस वक्त मुसलमान का या आखिरत पर ईमान है नहीं, या अगर है जन्नत और दोज़ख एक तस्वुर नहीं किया है। जन्नत होगी सारी तरह से दुनिया की क्या दुनिया बनाने में लगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु नसीहत करते हैं कि दुनिया के बनाने में न लग जाओ, दुनिया गुजारने की जगह, वरना वो तेरे आखिरत को बर्बाद कर देगी। ये पक्की बात है। दुनिया के बनाने में लग जाओ, दुनिया गुजारने की चीज है कैसे भी। तो ईमान बचता है, माहौल से बचता है। आप 4 महीने लगाए, साल लगाए, लेकिन मस्जिद के माहौल में मुकामी कामी नहीं जोड़ोगे, ये सब कुछ भूल जाओगे। फिर लोग कहेंगे कि ये वक्त लगाया हुआ जुड़ता नहीं, तो माहौल आदमी को बचाता है। और ईमान फैलता है नक़्ल व हरकत से, फैलता है किसी से नक़्ल व हरकत से। जितना अल्लाह के रास्ते में नक़्ल व हरकत करोगे, ईमान बन जाएगा तो फिर नेक अमल करना आसान। नबी के तरीके पर आप मुसलमान फख्र करेगा। आज हम शर्म करते हैं, खुदा पाक की कसम मुसलमान नबी के तरीके पर शर्माता है। ए मुसलमान, ये नबी को क्यों देखा है? नबी जैसा लिबास, नबी जैसा शिकल, नबी जैसा शादी, नबी जैसा जिंदगी वो पसंद नहीं करता। कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया आपको देखा है, मन तरका सुन्नती लम यनल शफाअती, जो मेरे सुन्नत को छोड़ेगा वो मेरे शफाअत का हकदार नहीं। तिरमिज़ी में हदीस है, अन अब्दुर्रहमान इब्न यज़ीद क़ाल क़ील लिसलमान क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हराम। सलमान फारसी से एक यहूदी ने तलसल पे गौर पूछा, वो तुम्हारा नबी तुम्हें पेशाब करने का तरीका भी बताता है। क्या फरमाया? अजल नहाना नस्तक़बिल क़िबला बिग़ायतिन व क़ौल। हमारे नबी ने अभी कल मैं देखता था मेरे मस्जिद के साथ एक 50 साल का पूरा किबले की तरफ मुँह करके पेशाब करता था, शर्म नहीं किया। हमें मना किया है कि किबले की तरह अब पेशाब न करो। वला नस्तंजिया बिअक़ल मिन सलासति अहजार, उस ज़माने में पत्थर से लठीले से इस्तिंजा होता था। वला नस्तंजिया बिल यमीन वला नस्तंजिया बिअज़्मिन अव रजीन, दाएं हाथ से इस्तिंजा ना। ये पिछले में मैंने बताया, तो उसका मान भी ये वसीफा ले लो। तकी उस्मानी साहब ने लिखा है महसिन इस्लाम कि जो आदमी एक सुन्नत दुआ पर अमल करे, नबी की एक सुन्नत में इतना जोर है, 90% रूहानी बीमारियां कितने और 50% जिस्मानी बीमारियां का इलाज होने की एक सुन्नत दुआ में है कि बदरूम की दुआ एहतिमाम से पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ये जनाब, ये जादू, ये सारे मर्ज़ खत्म हो जाएंगे अगर घरों में नहीं बताओ, इसको भूलना नहीं। हमारे मसरूम का हल माल में नबी ने बताया है, माल में नहीं बताया। माल का माना मना नहीं है, लेकिन कुरान में उस पर वादे नहीं है, अमाल पर वादे है। आज तो मजमा एक दूसरी चीज की नियत कर लो। बहुत बड़े आलिम तकी उस्मानी साहब का लिखा हुआ, और वो तो बड़ा नहीं है, नबी का हदीस नकल किया, किसका नकल किया तकी उस्मानी साहब ने, लेकिन हदीस का हवाला दिया। किसका दिया है? मेरी बात सुन रहे हैं? कौन कौन अमल करे? ऐसा हाथ खड़ा करना आसान है, बिल्कुल हदीस का हवाला दिया है, मेरे साथ लिखा हुआ है महसिन इस्लाम। जो आदमी 4 चीजों का इंतजाम करेगा, अल्लाह पाक उसको इस अहलियात को कभी मुख्ताज नहीं करेगा। मुख्ताज ये है कि आदमी को घर की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, शादी की जरूरत है, हाजत है या नहीं, ये किसी का मुख्ताज। जो आदमी 4 चीजों का एहतिमाम करेगा, नबी की बात है, मेरी बात नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे प्यारे भाई, 4 चीजों का लाजिम पकड़ेगा, वो मुख्तार, वो और उसके अहल-ओ-इयाल, अकेला नहीं, उसकी औलाद अहल-ओ-इयाल भी मुख्ताज नहीं होंगे। एक बात है मुश्किल बयान करूं,
نماز کے وقت سے صبح سویرے اٹھنا، صبح سویرے اٹھنا، صبح کے وقت جو سوتا ہے وہ فقر میں مبتلا ہوتا ہے، نبی کا حدیث، صبح سویرے اٹھنا۔ خاص کر میں بار شب جمعہ کی بیان میرے پیارے بھائی تصدق کی بات ہے، فجر کا نماز جو جماعت سے پڑھے گا بالکل گارنٹی ہے سارا دن اللہ کے حفاظت، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت میں آئے گا۔ کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی میں فجر کی نماز ضائع نہیں کروں جماعت کے ساتھ۔ چار چیزوں میں ایک ہے صبح سویرے اٹھنا، دوسرا نماز کے وقت آنے سے پہلے وضو بنانا، نماز کے وقت آنے سے، تیسرا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا۔ ابھی عصر کو ہمارے امیر خان بھائی نے بیان کیا ایک بزرگ کا، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اذان ہوا اور میں مسجد میں پہلے سے حاضر ہوں۔ جب آدمی عزم کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے صبح سویرے اٹھنا، دوسرا نماز کے وقت آنے سے پہلے اذان پہلے مسجد، اور چوتھی بات یہ مشکل ہے پھر موبائل کے ساتھ کیا کرے، لکھا ہے حدیث کا حوالہ، وتر پڑھ کے فوراً سو جانا۔ آج تو نیت کرو کہ رات کو وتر پڑھ کر دینی کاموں فوراً ہاتھ تو کھڑا کرو گا، اللہ کے گھر میں عبادت کرو، پھر انشاءاللہ سویرے اٹھنا آسان ہوگا، تہجد پڑھنا بھی آسان ہے۔ یہ 4 چیزیں آج سے یہ تم ایک 40 دن تو کر لو کہ تمہاری زندگی حج میں پوری ہوتی یا نہیں، میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے میرے پیارے بھائی، یقینی تو صحیح گارنٹی ہے جو 4 چیز۔ اور نماز کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کے معنی سیکھو، فرائض واجبات سیکھو، سے روزے میں یہ چیزیں سکھاتی ہیں، رکوع کیسا کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے۔ بعض لوگ سجدہ لگاتے ہیں کہ مسائل کا وقت نہیں ہے، 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، ان کا سجدہ بالکل جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں بار کہتا ہوں، کم از کم میرے بیانات سے اتنا تو فائدہ لے لو، کم از کم یہ جتنا مجمع ہے کہ رکوع سے اٹھ کر فوراً نہ جاؤ، ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا دوسرے مذاہب میں فرض ہے، ہمارے مذہب یہ نماز تمہیں بددعا دی گئی ہے جو کلمہ جلسہ پورا نہیں ہے، تھوڑا نماز پر وقت لگانا۔ آج میں جتنے دیکھتا ہوں جماعت سے فارغ ہو کر لوگ اتنے ٹھوکرے مار، دیندار لوگوں کو دیکھا نفل زیادہ پڑھتا ہے اور قوم جلسہ نہیں۔ تھوڑا نماز آہستہ پڑھنا، رکوع سے اٹھا ایک تسبیح کے مقدار پڑھا سبحان ربی جتنا، پھر سجدے سے اٹھا فوراً نہیں۔ میرے پیارے بھائی مجھے شرم آتی بار لیکن نیت تو کریں انشاءاللہ اس کے بعد نماز آرام سے پڑھیں۔ اور یہ تو میرا سالوں سے ہے کہ وضو میں پانی استعمال کرو، اس سے بھی تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے ایک آدمی نے کہ جب سے میں نے وضو میں میرا زندگی آسان ہو گیا۔ آج میں نے ظہر میں اپنے مسجد میں دیکھا ایک 60 سال آدمی تھا، کھولا پمپا اور مسواک کر رہا ہے، پانی مسجد کے پانی میں اور مدرسے کے پانی میں اسراف کرنا حرام ہے، اس حرام وضو سے تمہاری کیا نماز ہوگی؟ نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو بنا دیا۔ یہ چونکہ تبلیغ میں ایک بات بار کہی جاتی تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ یہاں گرمی کے موسم میں جا رہا تھا، اب جیسے آدمی نے کہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ، ایک جب سے میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم شروع کر دیا، میں نے اپنے نماز میں زبردست نیت محسوس کی۔ یہ کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ وضو کا پانی میں اسراف نہیں کرنا۔ یہ وضو نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے، صرف یہ وضو کا اسراف نہیں ہے۔ وضو میں اسراف کرو گے ہمارے استاد فرماتے ہیں اس آدمی کی پوری زندگی اسراف ہے۔ اور دوسرا جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کر دیا میرا کوئی مسئلہ کرتا ہے، کوئی مسئلہ۔ یہ کس نے شروع کر دیا؟ شرع شروع کرے گا نہیں، پہلے سے تو شروع کیا ہے، باقی یہ شروع کرے۔ یہ نبی میری بات نہیں ہے، اللہ سے من استغفار جعل اللہ من کل فیک مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ اور عبدالوہاب صاحب دوسرے جملے کا تفسیر کر اللہ غم کی جگہ سے خوشیاں نکالے گا، غموں میں اللہ خوشیاں نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وقت مانگی
یہاں ڈوڈا روڈ کا ایک قاری صاحب نے موقع کہ ایک آدمی یہ مہینہ پہلے کہ ایک آدمی پر 20 لاکھ کا قرضہ تھا، میں نے آپ کا استغفار کا وظیفہ اللہ نے سارے قرضے کا انتظام کر دیا۔ ایسے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جب سے ہم نے یہ استغفار کا وظیفہ شروع کر یہ ہر ہمارے ایک صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں جیسے دودھ سے ایک چیز نہیں بنتی ہے، دودھ سے چائے بھی بنتی ہے، دودھ میں اور کیا بنتا ہے، ہاں کھیر بھی بنتی ہے، اور مکھن بھی، گھی بھی، دہی بھی، اور لسی بھی۔ تو استغفار میں یہ ساری چیزیں بنتی ہیں۔ استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ قرآن میں ایک زور کو جو بھی آتا تھا پریشانی استغفار کرو، جو بھی آتا تھا استغفار، اس نے کہا تمہارے ساتھ اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری بیماریوں کا علاج استغفار ہے، کریں گے کرو میرے پیارے، کرو میں مستورات کو اس پر لگاؤ۔ اولاد نہیں بالکل گرنٹی ہے، مسند امام اعظم میں حدیث ہے ایک صحابی کی اولاد نہیں، نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، فرمایا تو کثرت صدقہ اور کثرت استغفار کی عملی کر، صدقے بھی کیا کر۔ وہ صحابی نے شروع کر دیا، صحیح حدیث ہے، عن ابی حنیفہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری سے بھی زیادہ صحیح، عن ابی حنیفہ عن جابر عن النبی، اتنا اللہ نے 9 نرینہ بیٹی دی، ایک بیٹی کے لیے ترس رہا تھا، اللہ نے 9 بیٹی دی۔ ہم چند دن کرتے پھر چھوڑ جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، لگنا ہے۔ بعض وقت اللہ کی راز ہوتا ہے، فوراً وہ چیز نہیں دیتے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کو مانگنا کے لیے اور بھی مانگے اور بھی مانگے، تو گھر میں بولے گا میں ادھر پوچھوں، یا اللہ تو دروازہ کھولتا ہے میں دوسرے دروازے پر، جب اللہ دیکھتا ہے کہ دوسرے دن پھر اللہ پاک دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا کچا ہے۔ درود شریف پڑھا کرو، کم از کم مجھے ایک روایت ملی جو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود شریف پڑھے گا، نبی فرماتا ہے اس آدمی کی بھی میں شفاعت کروں۔ چاہیے تو زیادہ ہے، کم از کم یہ عام لوگ تو یہ پڑھ لینے کا برکت ہے، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں سلام کے ساتھ ڈالو، بالکل گھر میں یہ جنات کا اثرات ختم ہو جائے گا۔ اگر سورہ اخلاص پڑھو گے گھر کی تندرستی گرنٹی ہے، حدیث ہے کنز الایمان میں جو گھر میں داخل ہوتے ہو سورہ اخلاص پڑھے گا، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا۔ یہ پکی بات ہے، نبی کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ اعمال کی حفاظت حقوق العباد سے۔ ایک حدیث مجھے عجیب میری معنی کو قرآن میں توجہ سے سن، خاص کر جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوتی کہ جس آدمی کو کچھ اختیار مل گیا کسی کو نوکری دینے کے لیے ملازمت، اور وہ ایک آدمی اس نوکری کا اہل ہے اور رشوت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے، دوسرے رشتہ داری کی وجہ سے غیر اہل کو نوکری دیا، اس پر حدیث میں نبی نے اللہ نے لعنت کی تھی، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلها، اذا ضيعت الامانہ، بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کب ہوگی؟ جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا کیف اضاعتها؟ اذا وصل الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعۃ، جب نہ کو کار سنبھالے جائیں گے رشتہ داری کی بنیاد پر اور سفارش کی بنیاد پر، پھر قیامت آنے کی قریب ہے۔ آج ساری پگاڑی اہلیت نہیں دیتے کہ یار کیا ہے یا نہیں، سفارش ہے، رشوت ہے، لیکن جو ایسا کرے گا نبی کا بات ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کا نفس قبول ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت ہے، ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت ہے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کیا، مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی
सब किसी मुसलमान को खुश कराए, किसी मुसलमान को अवसर से कुरान को बोल पाता या इसकी तकलीफ को दूर करना है, और तकुफ़ अनुजुअन उसकी भूख को दूर करना है। और आगे जुमला बहुत प्यारा है। आज लोग उम्र के लिए जाते हैं, रमजान में उम्रा करना ऐसा है जैसे नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करना, लेकिन नबी ने खुद किया फैसला दिया है वले अन अमशु फी हाजत अहल मुस्लिम अहब्बु इलैया मिन अन अअतकिफ फी हाज़ल मस्जिद शहर। नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में एक महीना एतिकाफ से मुझे इससे ज्यादा एक मुसलमान के हाजत में कदम उठाना, किसी मुसलमान की जरूरत है उसके साथ कदम उठाऊंगा, ये मस्जिद नबवी में पूरा महीना एतिकाफ करने से मुझे ज्यादा। आज ये लोग करते हैं कर्ज के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। एक मजबूर आदमी है, हमारा पीर साहब आज मिसाल देते थे, अल्लाह माफ फरमाए नाराज ना हो जाए, नाम नहीं लेता, मुख्तलिफ मौक़ों वाले ऐसे एक नहीं है, चाहे पुलिस है, चाहे डॉक्टर है, चाहे एक बकरी बच्चों के साथ जंगल में रास्ता गलत होगी, रात आ गई, एक बकरी है इनके साथ बच्चे जंगल में रास्ता गुम गई, सर्दी खराब है, परेशान, रास्ता नहीं मिलता है, भेड़िया आया, क्या आया तो भेड़िया इस बकरी की मजबूरी को नहीं कहता है, इस बकरी के कि ये बेचारी मजबूर है, इसको वो ये सोचेगा कि इसका पेट मेरा जीवन या इसके बच्चे का ताकि मेरा पेट हो। आज मुसलमान ऐसी जिंदगी गुजारता है। एक मजबूर आदमी दफ्तर में जाएगा, दफ्तर वाला किसी एक खास दफ्तर का नाम नहीं लेता, वो ये सोचता है कि इसका पेट कैसे चले, दिल में हमदर्दी भी है। फिर खुदा पाक की कसम, ये इंसान जो इंसान पर रहम नहीं करता है उस पर अल्लाह कभी रहम नहीं करता है। उसके घर में ऐसे परेशानियां होगी, पैसे दुआएगा लेकिन ऐसे परेशानियां के कभी खाली नहीं होगा। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी का वो नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम का काम लोगों की खिदमत करो, लोगों को जहन्नम से बचाओ, इतना फरमाते हैं, इस पर अल्लाह इतना खुश होता है। हदीस है, जो किसी नबी ने का हाथ पकड़ करके, किसी कंसुलमान में रिवायत है, जो किसी नबी ने का हाथ पकड़ करके ठिकाना पहुंचाए, कहाँ जाता है मदीना में, तो मैं उसका हाथ पकड़ करके वहां तक पहुंचाया, बिल्कुल रिवायत है, इससे 40 कबीरा गुनाह माफ। कितने? और इस हदीस में लिखा है 4 कबीरा गुनाह जिसके हो गए जहन्नम वाजिब कर। दूसरी रिवायत में है, एक आदमी मुर्दे को गुस्ल देता है, एक आदमी मुर्दे को, अगर मुर्दे में कोई ऐब जाहिर किया, ऐब उसने किसी को बताया नहीं, वो ऐब बदन में कोई नुक्स था, ऐब काला हो गया या कोई बदन, वो उसने उस पर पर्दा डाला कि इससे भी इंसान की 40 गुनाह कबीरा माफ। किसी को रास्ता बताना 40, और जो देख के आते हैं ये तो आंखों के बंद है, असल अंधापन तो ये आंखों का अंधा, जो आंखों के अंधापन पर सब्र करेगा, बिल्कुल हदीस है कि अल्लाह पाक उसकी ये जन्नत वाजिब कर देगा। अंधे आदमी को अल्लाह फरमाते हैं भाई जिसकी जो महबूब चीजें नहीं उसको सारी दुनिया की दे दो, उसका बदला नहीं हो सकता है मेरे पास से वाई जन्नत। लेकिन जो दिल का अंधा है, फइन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, इन लोगों के आंखें अंधी नहीं है, दिल अंधे है। अंधा दिल क्या है कि सब कुछ माल में नजर आए, आंखों वाला नजर आगे दीना दिल कौन है कि अमाल में नजर आए, सब कुछ अल्लाह के हाथ में नजर आए। ये दिल आंखों वाला सही आंखों वाला है। जो माल में सब कुछ जीते हैं लोगों के दिल अंधे हैं। कुरान कहता है फइन्ना ला तामल अबसार वलाकिन इस दिल के अंधे को लेकर सही रास्ते पर लगाना, देखिए तो उसको अल्लाह कितना देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह आप दुआ करो, या अल्लाह जितना मजमा आया है, जितना मजमा है, किसी एक को भी महरूम न फरमा, दुआ करो। कारी देव साहब कहते हैं जहाँ 40 मुसलमान जमा होते हैं उनके जरूर अल्लाह का एक मकबूल बंदा होता है, यहाँ हजारों मजमा है, या अल्लाह जो भी आया है किसी एक को भी महरूम न कर।
سب کے پریشانیوں کو بھی دور کر، سب کو اس راستے میں بھی قبول کر، لیکن میرے پیارے بھائی عزائم کرو، نیت کر لو کہ اپنے زندگی میں اس کام میں وقت آگے جانا ہے۔ ایک نیت تو کر لو پھر تقاضے چلاتے ہیں لیکن کھڑا ہونا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو گھنٹہ بھی بیان کا نہیں ہوا چند منٹ کم ہے، میں انشاءاللہ مطالبہ زیادہ لمبے نہیں کر میرے ساتھ ہی وعدہ کر درمیان اتنے محبت سے بیان سے میرے دل آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے آپ کے سارے پریشانیوں کو اللہ دور کرے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگایا، 4 مہینے ایک دفعہ کھڑے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، مہینہ 2 3 یہ جون تک مہینے ہر حال میں لگانا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ارادے تو کر لو کہ مہینے ایک دفعہ 4 مہینے لگائے۔ ہوئی ایک ماشاءاللہ تو بھائی سارا مجمع اس کے لیے دعا کرو، یاد ہے کہ کھڑے ہونے کو قبول فرما، آسان فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، ایسا آسان فرما جیسا کھڑا ہونا آسان کر دیا۔ 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ کوئی جان نہیں، انشاءاللہ تھوڑے سے وقت کے لیے کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ جزائے خیر۔ ابھی نقد جو نقد نکلے گا اللہ کی مدد نقد آئے گی۔ اور سارے ساتھیوں سے درخواست ہے، اجتماع میں اتنے لوگ گئے تھے لیکن ابھی ان کے جذبات بنے ان کو ابھی آگے وہ نکالنا، اجتماع تو مقصود نہیں تھا، اجتماع میں جذبے بننا، ابھی ان کو وقت کے لیے وقت لگانے کے بعد تو ماشاءاللہ نقد کل سے چلنے کے لیے جو تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ بڑی درخواست ہے، کوئی کوٹی کی سوال کرنا 2-3 منٹ کے لیے لوگ تھے بھائی تھوڑے منٹ میں درخواست تھا 2 منٹ کا ہوا چل گیا ہو گیا وہ داری نقد سے سب تیار ہے، نقد کھڑے ہو جائے وہ داری سے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے تاکہ سان اللہ کی تشکیل ورکے بھائی انداز بھی جڑے نہ رسول پہ کہیں استاف ہوگا خریدان نہ انشاءاللہ انداز بھی جڑے نہ چلے چلے تقسا ہاں جی یہ بھی کھڑے ہو جائے آئندہ شبی جڑے ہاں جی داہ ہو داری جو انداز بھی جڑے بھائی وہ بنا بتا دینا خبر قسم سره ته یې چې چا څلور میاشتې لګولې چې دی کو پاتې ای پریشانیو ختمېدلو بالکل بل څه وما کوئ سوا د دې چې دا کار دا چا باندې چې دی پاتې دي کم از کم دا وګورئ دا کار وګورئ دا هفتې دا میاشتې نه دسمبر کې ولګوو خو دا نیت وګورئ ودرو چې انشاءالله د کار ختمېدلو نه مخکې زه خپله چې دا لګوم خاص کر کوم داري ته دا چراغ چې پوره کېږي 22-21 دسمبر باندې وو چې کوم خلک چې لو تعالی او سلور میاشتې کو بلا کې سره لاړ چې چا سره نه چې دي یا واپس ان نو یې په دې سره تشکیل دی پورا اب 20 یا هو دا ډېری دي کنه چې دا کسان صرف وداري چې الله سره چې نه دي لري نه جوړ کوم دعا دې تکم وداري چې په چا چې نه پاتې کوو وداري ما کوو وداري چې دا دای وای دا ټول په پاګه دا دعا وکړو یا الله ټول ته داسې آسانه کې لکه ودې دلته نه آسان یا الله ته کوم کارونه دی وجه نه راوړي یا الله کارونه خراب کړي به آسانیاں پیدا کړي یا الله آسان دې تاسو درخواست چې کم از کم 24 घंटे के लिए पूरा بارا کا نفل شروع سب کئی بارا کا نفل اوپر ایتے کے پورا ہر سبب ڈالا جو کبھی اے مسجد سے مصاحبہ کرنا انشاءاللہ ہمیں داسا وسان سره نور کا سان تیار ہو یہ روزانہ کا شکر بند وغیرہ ہمارے بند کو الحمدللہ پہلا اجتماع 714 جمعہ اور 13,1066 جمعہ مہمانوں والا دل اجتماع کا اللہ پہلا اجتماع کو 714 جمعہ پرائیویٹ کا پہ وقت تھی وہ تلکو لاؤں کا مہمانوں سارا تشکیل پر بردری خبر کے نواستی اور ابو بار منکور نرکلی کی قبولہ سے لوٹ اپنی منکور کے سڑا کار مجھے دے پر ماشاءاللہ مالوں کی دبت بچے لوگ کی مطلوب تیاری ماشاءاللہ اللہ سے وہ کوئی کہنا چیچان مدے سالانہ چلے پاکی بدائی چاہتا ہے جھوٹی پرے وہ خوداری کرو کہ انشاءاللہ سب کشش کم چلا شد ضرور بلسا لب وہ در دعا کو لیتا ہوں دعا خدا کی تیاری ہو لب وہ در کہ انشاءاللہ میں من رکھلی 10,000 کا پار کروں گے بھئی تو تب دعا کو کچھ یا اللہ کم کرنا ہے یا اللہ تو میں غیب نہ کرنا سامنے وہ در لب پورا وہ در یا واقعات مناس کے ولا جل نور ولا جام السلامات چې دی یا چې دی دا ورښتا پر مخ کې چې دا بیرون من منوسرا تشکیل نو شي یا الله ته دا آسان یا الله ته ټول پریشانای ختم کړي تاسو باندې مهنت وکړئ مخلوق کې ځان سره پورا د تشویق پر کسان دی ٹھیک څنګه دا د مين راو او دا نور په دې دا درخواست ده
دا ګوره تاسو ته قضا ملاو شوه شپې جمعې کې ټولې پوره هفته په دې باندې چا باندې جملې پاتې دي جمعې ته پوره ٹھیک شه که نه څوک څوک به محنت کوي دا روزانه مسجد محنت کوي ملګریو دې د مسلو حل دې ته وښایي ذمهدارۍ دې ته باندې چې دا کار په څه دی پسې وکتلی بھائی دا مونږه اوس دې اجتماع نه ګواښ نه وروته پوره نو جمع د مونږه حلقې نه شل جماعتونه بعد ملکونو ته راغلي او شل اندرونو مقصد د ایمان مونږه حلقې نه سوله نمبر حلقې اوس داسې زیات حکومتونه نه ما تصدیقاره نه پوسټه کې راځي او ډایرکټ محمود صاحب نه تاسو کله نه سوی جوړ نه ویلې نه سوی ما جوړ نه اوله نه لږ وخت لري چې بیرون دې پرای چا کوي لږ ولري دعا ولري او بیا مات پیس پروانه جوړ ماشاءالله ولري ماشاءالله ولري دا څه په مخه ولري دا بیرون مې مان دي ګوري چې کوټ ولا تیار دي ماشاءالله زړه سره دعا دې کوم ولري کسکا چې لوګي کمای ولري څه کوي لږ ولري ماشاءالله بیرون دې پورا ماشاءالله لږ پورا مجمع ولري خدای بندگانو یا دا ایو لسمانا بیل دا 300 روپیا شته مدد صاحب کا بڑا ټول ډکه وی بالا ماډل چې شپه کو ماسکی